آج ہم نے ہندوستان میں مسلمانوں کی کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل جو اسٹرگل تھی اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مسلمانوں کو شعور دینے کے لیے، مسلمانوں کو تعلیمی سہولتیں دینے کے لیے، تعلیم سے روشناس کرنے کے لیے سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا مطالعہ کیا تھا، جس میں انہوں نے خاص طور سے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ وہ سیاسی معاملات سے گریز کریں، اور اسی سیاسی عدم مداخلت کی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کی کانگریس سے علیحدگی کی بات کی تھی، تاکہ مسلمان جب تعلیم حاصل کر لیں گے تو ان کو شعور آئے گا، اور اس شعور کی بنیاد پر پھر وہ اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کریں گے۔ یہ سیاسی جدوجہد جو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا باعث بنی، ہندوستان میں جب بھی دستور سازی ہوئی اس میں مسلمانوں کی اس سیاسی جدوجہد کو پیش نظر رکھا گیا، اور ہندوستان میں مسلمانوں کو بحیثیت ایک علیحدہ قوم کے حقوق ملتے رہے، اور اس حقوق کی بازیابی میں جتنی بھی کوششیں ہو سکتی تھیں وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مختلف زعماء کرام نے اپنے اپنے تئیں جو ہے وہ کی۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو ٹرین کرنے کی کوششیں کرتے رہے، مختلف ایسوسیشنز بنائی گئیں، مختلف سوسائٹیز بنائی گئیں، مختلف آرگنائزیشنز بنائی گئیں، تاکہ مسلمانوں کو بنیادی سیاسی تعلیم سے بھی روشناس کروایا جا سکے، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمان اس قابل ہو گئے کہ وہ ہندوستان میں اپنی ایک علیحدہ سے سیاسی جماعت بنا سکے، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو کر انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ یہ سیاسی جماعت صرف ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ وہ سیاسی جماعت جسے ایک ریٹائرڈ انگریز افسر A.O. ہیوم نے بنایا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہوگی، لیکن اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی سرگرمیاں ایسی تھیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ صرف ہندوستان کے موجود ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کے لیے بنائی جانے والی سیاسی جماعت ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات تھے جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ سیاسی جماعت مسلمانوں کے مفادات کے لیے قطعی طور پر کام نہیں کر رہی، جس میں خاص طور سے سر سید احمد خان نے بھی حوالہ دیا تھا، جس میں اردو ہندی تنازع سر فہرست تھا، اور پھر ایک تحریک بھی شروع ہو چکی تھی جس کو آریہ سماج کہا جاتا تھا، کہ ہندوستان میں اگر رہنا ہے تو ہندو بن کر رہنا ہوگا، مسلمانوں اور عیسائیوں کو ہندوستان میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ بات قابل عمل ہو جاتی تو اس کے خاتمے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی سیاسی پس منظر ہوتا، مسلمانوں کی اپنی کوئی سیاسی جماعت ہوتی جو مسلمانوں کو اور ہندوستان میں دیگر اقوام کو ہندوؤں کے مقابل جو ہے وہ لا کھڑا کر سکتی، اور یہ سیاسی جماعت بالآخر 1906 میں بنائی گئی، جس کو آل انڈیا مسلم لیگ کہا جاتا ہے۔ بہت ساری وجوہات تھیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اردو ہندی تنازع بھی ایک وجہ تھی، اس کے علاوہ اور بے شمار وجوہات تھیں، لیکن وہ وجوہات فوری طور پر ہندوستان میں ایک علیحدہ سیاسی جماعت جو کہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرے کا سبب نہیں بن سکی، لیکن دو جو فوری طور پر علیحدہ سیاسی جماعت کا باعث بنی، ان میں
ایک بہت ہی قریب تر کا ایونٹ آ جاتا ہے 1906 کا، کیونکہ 1906 میں ہی آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی تھی، اور وہ جو ایونٹ تھا وہ شملہ وفد کا تھا۔ شملہ وفد 1906 میں شملہ کے مقام پر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ہندوستان کے مسلمانوں کے تحفظ سے حقوق کے لیے ملا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ 35 رکنی وفد جو کہ ہندوستان کے دور دراز علاقوں پر مشتمل تھا، یہ 35 رکنی وفد مختلف انفرادی حیثیتوں کا حامل وفد تھا، جس میں مختلف علاقوں کے مختلف نسلوں کے لوگ موجود تھے۔ 1906 میں جب اس وفد نے وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملاقات کی تو اس کی سربراہی جو ہے وہ سر آغا خان کر رہے تھے، اور سر آغا خان نے وفد کے بنیادی مطالبات سنے اور ان کو پورا کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ 1906 میں جب یہ وفد ان بنیادی مطالبات کی یقین دہانی کے بعد، جن میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کا حق سر فہرست تھا، یعنی مسلمان ووٹر مسلمان نمائندوں کو ہی ووٹ دیں گے، جبکہ اس سے پہلے ہندوستان میں مخلوط طریقہ انتخاب رائج تھا کہ جس میں بغیر کسی تخصیص کے کہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، وہ یکساں طور پر نمائندوں کو ووٹ دیتے تھے، یعنی ایک ہی ووٹ کی صندوقچی میں ہندو اور مسلمان اپنے ووٹ ڈالتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ ایسی صورتحال میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ مخلوط طریقہ انتخاب کے تحت مسلمان اپنے نمائندے منتخب کروا سکیں۔ لہذا یہ ایک بڑا اہم مطالبہ تھا جو کہ برطانوی حکومت سے مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمتوں کی بات کی گئی کہ مسلمانوں کو مناسب حصہ دیا جائے، ہر ہائی کورٹ میں کم از کم ایک مسلمان جج ضرور ہونا چاہیے، انتخابی ادارے بھی اس طرح تشکیل دیے جائیں کہ صرف وہی مسلمان منتخب ہو سکیں جو مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ نامزد کیے گئے ہوں۔ میونسپل ڈسٹرکٹس اور صوبائی کونسلوں میں بھی ہر قوم کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے، اور اہم مسلمان جاگیرداروں کو، تاجروں کو، لوکل بورڈز کے ممبران کو، یونیورسٹی کے گریجویٹس کو بھی حق رائے دہی جو ہے وہ دیا جائے۔ وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں بھی اگر ایک یا ایک سے زیادہ ہندوستانی مشیر شامل کیے جائیں تو مسلمانوں کے حقوق کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، یعنی اگر ایک سے زیادہ ہوں تو امکان رکھا جائے کہ مسلمان بھی ہو، اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر مسلمانوں کے حقوق کو اس میں اگنور نہ کیا جائے۔ سرکاری ملازمتوں کے لیے مقابلے کے امتحان کا طریقہ کار اور یونیورسٹی میں سینٹ اور سینڈیکیٹ کی جو نشستیں ہوتی ہیں، ان نشستوں میں بھی مسلمانوں کو باقاعدہ حصہ دیا جائے۔ یہ وہ مطالبات تھے جن کو انگریز حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ وہ آئندہ جب بھی ہندوستان میں اصلاحات کی جائیں گی ان مطالبات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ 1906 میں کیے گئے یہ مطالبات اگرچہ 1909 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 جس کو منٹو مارلے اصلاحات بھی کہا جاتا ہے، کافی سارے مطالبات کو اس ایکٹ میں شامل کیا گیا،
لیکن 1906 سے لے کر 1909 تک کا یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کو انگریزوں کو یاد دہانی کروانا پڑتی یا انگریزوں کو یاد دہانی کے طور پر ملاقات کے ذریعے یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی یا کی جانا تھی کہ ہندوستان میں جب بھی اصلاحات ہوں گی، جب بھی نیا دستور بنے گا، اس میں مسلمانوں کے ان مطالبات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ 35 رکنی وفد آئندہ کس کیپیسٹی میں انہی افراد کے ساتھ برطانیہ یا برطانوی حکومت یا ہندوستان میں موجود انگریز حکومت سے بات کرے گا۔ اس صورتحال کے پیش نظر کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ 35 کے 35 وہی افراد ہوں، عین ممکن ہے کہ وہ ان 35 میں سے کچھ افراد دور دراز علاقوں میں رہنے کی وجہ سے آنے سے معذرت کر دیں، کچھ بیماری کا سبب بنا دیں، کچھ ویسے ہی ان مطالبات سے دستبردار ہو جائیں جو کہ اس 35 رکنی وفد نے 1906 میں برطانوی حکومت سے کیے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر مسلمانوں کو شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہندوستان میں ان کی بھی کوئی سیاسی جماعت ہونی چاہیے تھی جو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی اور آئندہ جب بھی کبھی انگریزوں سے یا انگریز حکومت سے بات کرنے کی نوبت آتی تو پھر فوراً جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ ہوتا، وہ ایک سیاسی جماعت ہوتی، اور یہ وہ سیاسی جماعت ہوتی جو آئندہ کسی بھی شخصیت کی موجودگی میں ان میں 35 ارکان میں سے کوئی شامل تھے یا نہیں تھے، اس بات کا اظہار کرتی کہ آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ فائنل سٹروک، کہ مسلمانوں کو یہ اس لیے میں نے آپ کو پہلے یہ ٹاپک بتایا ہے کہ جو بہت اہم وجہ بنی آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی وہ شملہ وفد کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ 1906 میں اس کو شملہ وفد کی شکل میں شدت سے محسوس کیا گیا، اور 1906 میں ہی ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ تشکیل دی۔ دوسری جو اہم وجہ تھی وہ پارٹیشن آف بنگال تھا، بنگال کی تقسیم۔ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا اور انتظامی طور پر انگریزوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ یہ کتنا بڑا صوبہ تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، جو پاکستان بننے کے بعد مشرقی پاکستان تھا، اور مغربی بنگال جو کہ ہندوستان میں، اس کے علاوہ بہار اور اڑیسہ کے صوبے بھی اس میں شامل تھے۔ تقریباً 1,89,000 مربع میل پر مشتمل یہ صوبہ، اور جس صوبے کی آبادی 7,80,00,000 ہو، اس پورے صوبے کا انتظام اگر ایک لیفٹننٹ گورنر کے ماتحت ہے تو اتنے بڑے صوبے کا انتظام چلانا انگریزوں کے لیے نہ آسان تھا اور نہ ہی ممکن تھا۔ لہذا برطانیہ نے سوچا کہ بنگال کو تقسیم کر دیا جائے، اور یہ 1903 میں پہلی مرتبہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اور 1905 میں برطانیہ میں موجود وائسرائے ہند لارڈ کرزن نے بنگال کو تقسیم کرنے کی جو ہے وہ اسکیم کا اعلان کر دیا۔
بنگال کی اس تقسیم سے ہندوستان میں دو صوبے مرز وجود میں آ گئے، ایک مشرقی بنگال کہا گیا اور ایک مغربی بنگال بن گیا۔ دو صوبوں کے بننے سے اتفاق سے ایک صوبہ مسلم اکثریت کا بن گیا، جو کہ مجموعی طور پر بنگال کی موجودگی میں ہندو اکثریت کا تھا، کہ محض ایک اتفاق تھا، اور اس اتفاق کے نتیجے میں مسلمانوں کی آبادی کے ایک صوبے کا اضافہ ہو گیا۔ یہ بنگال کی تقسیم نہ مسلمانوں کا مطالبہ تھا، نہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اور نہ ہی کبھی ان کے ذہن میں یہ کوئی خاکہ تھا کہ ہندوستان میں جو بنگال کو تقسیم اس طرح سے کیا جائے گا کہ مسلم اکثریت کا صوبہ بن جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ کانگریس کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا، اور کانگریس سے بھی مشاورت نہیں کی گئی تھی کہ بنگال کو اس طریقے سے تقسیم کیا گیا کہ اس سے مسلمانوں کی اکثریت کا ایک صوبہ بن گیا۔ اور یہ قطعی طور پر ہندوؤں کو گوارا نہیں تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ بنگال کو تقسیم کریں، بلکہ بنگال کی تقسیم کے نتیجے میں مرز وجود آنے والے صوبے کو مسلم اکثریتی صوبہ دیکھ سکیں۔ ہندوؤں نے اس تقسیم کی شدت کے ساتھ مخالفت کی، اور انڈین نیشنل کانگریس جو کہ یہ تصور کرتی تھی کہ وہ پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، ہندوؤں کے علاوہ تمام طبقات، تمام فرقوں کی، ہندوستان میں موجود تمام قوموں کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی انڈین نیشنل کانگریس اپنے آپ کو اس مخالفت میں ملوث ہونے سے محفوظ نہ رکھ سکی، اور مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کانگریس ایک خاص طبقے کی حقوق کی نمائندگی کر رہی ہے، اور یہ ہندوستان میں موجود باقی دیگر اقوام کے مفادات کے حقوق کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس تقسیم پر ہندوؤں کو تحفظات تھے، اور مسلمانوں میں خاصی حد تک اطمینان پایا جاتا تھا۔ اس کی کچھ اتفاقاً وجوہات تھیں، اور یہ بات طے تھی کہ اس تقسیم کو خالصتاً انتظامی بنیادوں پر کیا گیا تھا۔ اس میں کوئی ہندوؤں کا یا مسلمانوں کا مفاد عزیز نہیں تھا، بلکہ یہ خالصتاً انگریزوں کی طرف سے اپنی انتظامی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس صوبے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس تقسیم سے اتفاق سے مسلمانوں کو ہر طرح سے فائدہ پہنچ رہا تھا، اور اتفاق سے ہی کانگریس کو اس سے مسائل اور مشکلات کا سامنا تھا۔ جہاں تک ہم یہ دیکھیں کہ اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، تو بنگال کی تقسیم کے تحت جب یہ نیا صوبہ بنا تو مشرقی بنگال میں آبادی کی اکثریت جو کہ ہندوستان میں بنگال میں مسلمانوں کی تھی، اس کا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ مشرقی بنگال میں آ گیا۔ اب اس اکثریتی حصے کے آنے سے مشرقی بنگال میں مسلمانوں کو ہندوؤں پر عددی برتری حاصل ہو گئی۔ اب جب عددی برتری حاصل ہو گئی تو اس کا یہ ہوا کہ ہندوستان میں کل 11 صوبے تھے، جن میں 7 ہندو اکثریت کے تھے اور 4 مسلمانوں کی اکثریت کے تھے، اور اس صوبے کے بننے سے مسلمانوں کی اکثریت کا ایک صوبہ بڑھ گیا، یعنی صوبوں کی تعداد مسلمانوں کی 5 ہو گئی۔ نمبر 2، اس عددی برتری کے نتیجے میں مخلوط طریقہ انتخاب کے ہوتے ہوئے بھی اگر کل بنگال میں مخلوط طریقہ انتخاب کے تحت
ہندوؤں کو اکثریت حاصل تھی اور تمام کی تمام نشستوں پر ہندوؤں کا قبضہ ہو جاتا تھا، تو مسلمانوں کے ایک اضافی صوبہ کے بننے سے، یعنی مسلمانوں کے ایک صوبے میں اکثریتی آبادی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس صوبے میں سیاسی طور پر عددی برتری کے پیش نظر تمام نشستوں پر جو ہے وہ اجارہ داری حاصل ہو جائے گی۔ تمام نشستیں اب مسلمانوں کی ہوں گی، صوبے کا اضافہ اور اس صوبے میں تمام کی تمام نمائندگی پر، تمام کی تمام نشستوں پر مسلمانوں کی عددی برتری، یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ کانگریس کے لیے، ہندوؤں کے لیے قطعی طور پر قابل قبول نہیں تھیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی معاشی ترقی اور بہتری کے امکانات پیدا ہو گئے۔ معاشی طور پر مسلمان خوشحال ہونا شروع ہو گئے، یا ان کے لیے امکان تھا کہ وہ ان کو معاشی خوشحالی ملے۔ زمین، جاگیریں، تجارت، تمام معاشی وسائل پر ہندو پوری طرح قابض تھے، ان کی اجارہ داری تھی۔ مسلمانوں کو وہ اپنا غلام بنا کر رکھتے تھے، یا مسلمان مظلوم بن کر رہ گئے تھے۔ بنگال کی تقسیم سے انہیں یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب مسلمانوں کے اکثریتی صوبہ ہونے کی بنیاد پر وہ از خود اپنی خوشحالی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے، اور خاص طور سے انہیں ہندوؤں کے معاشی استحصال سے نجات ملے گی، کیونکہ بنگال میں، متحدہ بنگال میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، انہیں تمام وسائل پر اجارہ داری حاصل تھی، اور مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہندوؤں کی موجودگی میں ان کے ساتھ معاشی طور پر مقابلہ کر سکتے۔ مارکیٹس، تمام صنعتیں ہندوؤں کے قبضے میں تھیں، اور ان کی موجودگی میں مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ چھوٹے سطح پر یا چھوٹے لیول پر اپنی صنعت لگا کر یا اپنے کسی کاروبار کی موجودگی میں ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں۔ سماجی و معاشرتی طور پر بھی مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب ہندوؤں کی عددی برتری حاصل ہونے کی وجہ سے جو معاشرتی مقام حاصل نہیں کر سکے تھے، بنگال کی تقسیم سے ایک مسلمان اکثریتی صوبہ ہونے کی وجہ سے وہ اب اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا معاشرتی مقام حاصل کر سکیں۔ ہندو مسلمانوں کو اچھوت سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کا یہ مذہبی طور پر یہ طریقہ رہا ہے کہ تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ مساوی درجے کے قائل ہیں۔ سماجی اور معاشرتی اعتبار سے ہندوؤں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں گے، اور اپنی زندگی جو ہے وہ آزادی کے ساتھ بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نئے صوبے سے، چونکہ مسلمانوں کی اکثریتی صوبہ تھا، اس لیے مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد میں بھی یہ مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ حکومت میں نمائندگی حاصل کرنے کی امیدوں میں اضافہ ہو جاتا، اور اس اضافے کے نتیجے میں وہ مجموعی طور پر پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک انفرادی حیثیت دلوا سکتے کہ ہندوستان میں مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری باتیں
ہندوؤں کے خلاف جاتی تھیں، اس کا نقصان ہندوؤں کو پہنچ رہا تھا، جو کہ کانگریس کے رویے سے، کانگریس کے احتجاج سے محسوس ہو رہا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کانگریس نے اس کے خلاف زبردست احتجاج شروع کر دیا۔ برصغیر کی دیگر تمام سیاسی جماعتیں جو کہ ہندوؤں کی تھی، انہوں نے بھی انڈین نیشنل کانگریس کا ساتھ دیا اور تقسیم بنگال کی پرزور مخالفت کی کہ اگر تقسیم بنگال کے منصوبے پر عمل درآمد ہوا تو بنگالی قومیت کا جو نظریہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان کی مخالفت کے اصل محرکات کچھ اور تھے۔ وہ کیا تھے کہ مسلمانوں کے اکثریتی صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، مسلمانوں کا اکثریتی صوبہ بن گیا تو مسلمانوں کی ترقی اور بہتری کے امکانات روشن ہو جانا تھے۔ جو ہندو زمینداروں اور تاجروں نے انہیں مسلسل اپنے ماتحت رکھا ہوا تھا، اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اپنے استحصال کا شکار کیا ہوا تھا، وہ استحصال ختم ہو جائے گا، ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی، اور تقسیم کی صورت میں عدالتی نظام بھی متاثر ہوگا، اس لیے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں گے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، جو مسلمانوں کی اکثریت کا صوبہ ہوگا، ظاہری طور پر وہاں پر وکیل بھی زیادہ مسلمان ہوں گے، اور اس بات کا امکان بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ وہاں پر مسلمان ججز کی تعداد بھی بڑھ جائے۔ لہذا تقسیم کی مخالفت میں کلکتہ کے ہندو وکیلوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس لیے کہ ان کا اندازہ تھا کہ نئے صوبے کی عدالتیں علیحدہ ہونے کی وجہ سے ان کی پریکٹس جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ ہندو پریس کا نظریہ بھی مخالفت میں کچھ اسی طرح کا تھا، اس لیے کہ بنگال میں چھپنے والے زیادہ تر اخبارات ہندوؤں کے تھے، جو ایک کونے سے چھپ کر دوسرے کونے تک جاتے تھے۔ ان کے خیال میں نئے صوبے کے قیام سے ان کا اخبار ہندو اکثریتی صوبے تک محدود ہو کر رہ جائے گا، اس کی اشاعت متاثر ہوگی، اور اس کی اشاعت متاثر ہونے سے ان کی آمدنی متاثر ہونے کا بھی خدشہ تھا۔ یہ وہ ہندو پریس تھا جس میں چھپنے والے کالمز یا اداریے یا خبریں ہندوؤں کے مفادات سے متعلق ہوتی تھیں، جس میں ہندوؤں کے حقوق کی بات کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کو اس بات کا موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آرٹیکلز لکھیں، یا آرٹیکلز لکھ بھی دیں تو ان کی اشاعت ممکن بنائی جا سکے۔ تو ایسی صورتحال کے پیش نظر ہندوؤں کو قطعی طور پر یہ پسند نہیں تھا کہ بنگال کو تقسیم کیا جائے، جبکہ مسلمانوں کو یہ بات بہت فائدہ مند تھی کہ علیحدہ مسلم اکثریتی صوبے کے قیام سے ہندو پریس کے مقابلے میں جو وہ استحصال کا شکار ہو رہے تھے، انہیں اپنی آزادانہ مسلمانوں کے حقوق اور مفادات سے بھرپور اخبارات نکالنے کا موقع مل جاتا۔ سیاسی بالادستی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ایک صوبے کے اضافے سے مسلمانوں کی سیاسی بالادستی میں اضافہ ہوگا، ہندوؤں کو اس کا نقصان ہوگا۔ یہ میں نے بھی آپ سے پہلے کہا کہ یہ محض اتفاق تھا کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، اور اس کا سارا نقصان جو ہے وہ ہندوؤں کو تھا۔ لیکن ایک بات طے تھی کہ یہ تقسیم نہ ہندوؤں کے مطالبے پر کی گئی تھی اور نہ ہی مسلمانوں کی کبھی خواہش رہی تھی، یہ خالصتاً انتظامی بنیادوں پر کی جانے والی تقسیم تھی، جس کا فائدہ صرف انگریز حکومت نے اپنے مفادات کے پیش نظر کیا تھا کہ انہیں انتظامی طور پر آسانیاں پیدا ہو سکیں، کیونکہ ایک انگریز گورنر کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے صوبے کا نظام جو ہے وہ اکیلا چلا سکتا۔ لہذا انتظامی سہولیات کے پیش نظر
بنگال کو تقسیم کیا گیا تھا، لیکن انگریزوں کی طرف سے اس تقسیم کے خلاف ریئیکشن کے باوجود اتنی آسانی سے یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ وہ اس تقسیم کو منسوخ کروا لیں۔ اس احتجاج کے پیچھے انڈین نیشنل کانگریس، ہندوؤں کی تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں تھی جو اس تنظیم کا مقابلہ کر سکتی کہ اگر انڈین نیشنل کانگریس کو اس تقسیم پر اعتراض ہے تو اس احتجاج کو نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی سیاسی طور پر ایسی منظم شکل موجود ہوتی جس کے ذریعے انگریزوں تک یہ بات باور کروائی جاتی کہ اس تقسیم کو رہنے دیا جائے، جو کہ خالصتاً انتظامی بنیادوں پر ہے اور جس کا کہ اتفاق سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ اگرچہ یہ 6 سال بعد 1911 میں اس تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن 1905 میں مسلمانوں کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اگر ان کی بھی کوئی سیاسی جماعت ہوتی تو وہ بھی کل ہندوستان لیول پر مسلمان قوم ہونے کی موجودگی میں اپنی علیحدہ سے منظم سیاسی حیثیت کو منوا سکتے۔ لہذا یہ کانگریس کا دباؤ تھا کہ بالآخر 1911 میں اس تقسیم کو منسوخ کرنا پڑا، اور یہ 1906 سے شملہ وفد سے پہلے کا واقعہ تھا جس نے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اس بات کا شدت سے احساس دلایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی بھی کوئی سیاسی جماعت ہونی چاہیے تھی۔ یعنی یہ وہ وجوہات، اہم وجوہات تھیں دو، جو فوری طور پر مسلم لیگ کے قیام کا باعث بنی، حالانکہ اس سے پہلے بہت ساری ایسی وجوہات تھیں، محرکات تھے، اس کے اسباب تھے کہ سیاسی پارٹی بنائی جا سکتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی سیاسی ایسا سبب جو ہے وہ انفرادی طور پر مسلم لیگ کی تشکیل کا باعث نہیں بن سکا۔ مثال کے طور پر اردو ہندی تنازع تقریباً 19ویں صدی سے جاری تھا۔ 1867 میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور 1900 میں یو پی کے گورنر میکڈونلڈ نے عدالتوں اور سرکاری دفاتر میں اردو کی جگہ ہندی اور فارسی رسم الخط کی جگہ سنسکرت رسم الخط کا نفاذ بھی کر دیا تھا، اور مسلمانوں کو دفاتر سے نکال کر ان کے روزگار کے دروازے بھی بند کر دیے تھے۔ لیکن اگر اس مسئلے کی بنیاد پر سیاسی جماعت بننا ہوتی تو پھر شاید 1900 کے قریب یا 1867 کے بعد جو ہے وہ یہ سیاسی جماعت بن جاتی۔ اردو ہم نے گزشتہ لیکچرز میں بھی دیکھا تھا، پاکستان کے قیام کے اغراض و مقاصد میں بھی پڑھا تھا کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں تھی، نہ اردو اسلام کی زبان تھی، لیکن اردو کی موت ہندوستان کے مسلمانوں کے ثقافتی ورثے کی موت تھی، اس لیے اس کا دفاع کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری تھا۔ اور 1900 میں ہی علی گڑھ میں ایک مسلمانوں کا نمائندہ اجلاس بلا کر وہاں پر جو ہے وہ اردو کے تحفظ کے لیے اگرچہ اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن بنائی گئی، لیکن یہ ناکافی تھی پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یہ محفوظ کرنے کے لیے۔ ان کو ایک ایسی سیاسی جماعت چاہیے تھی جو کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی اس ثقافتی ورثے کا تحفظ کر سکتی۔ لہٰذا انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اگر ان کی بھی کوئی سیاسی جماعت ہوتی۔ اسی طرح میں نے ابتدا میں کہا کہ آریہ سماج کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو
ہندو بن کر رہنا ہوگا یا ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے. اور اس آریہ سماج کی روز بروز مقبولیت کی وجہ سے شدی کی تحریک بھی پیدا ہو چکی تھی. یعنی یہ وہ تحریک تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان مسلمانوں کا ہے، ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کے، ہندوستان ہندوؤں کا ہے، ہندوستان میں اگر رہنا ہے تو ہندو بن کر رہنا ہوگا، اور ہندوؤں، عیسائیوں اور دیگر اقوام کا جو ہے وہ ہندوستان میں کوئی مقام نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اب اس صورتحال میں مسلمانوں کی طرف سے دفاع بھی بڑا ضروری تھا، لیکن آریہ سماج، شدی کی تحریک یا سنگٹن، ان کے پیچھے ہندوستان کی منظم سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس موجود تھی. لیکن مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی فورم نہیں تھا کہ جس کے ذریعے وہ پورے ہندوستان میں سیاسی طور پر اپنا تحفظ کر سکتے. لیکن آریہ سماج بھی انفرادی طور پر کبھی بھی ایک علیحدہ سیاسی جماعت کا باعث نہیں بن سکی. ذبیحہ گاؤ بھی ابتدائی مسئلہ تھا. ابتدا سے ہی مسلمانوں کے ہندوستان آنے پر گائے کا گوشت کھاتے تھے، مسلمان بھی کھاتے تھے، عیسائی بھی کھاتے تھے. لیکن ہندوؤں نے گائے کی حفاظت کے لیے، گائے کے تحفظ کے لیے مختلف سیاسی جماعتیں بنائیں. وہ مسلمان جو گائے کو ذبح کرتے تھے ان کو مارنا شروع کر دیا. جس گاؤں میں گائے کو ذبح کیا جاتا پورے گاؤں کو آگ لگا دی جاتی. اپنے متعصب ہونے کی بنیاد پر ہندوؤں نے نہ صرف یہ کہ گائے کے ذبح پر پابندی لگا دی جائے جیسا مطالبہ کیا، بلکہ یہ بھی مطالبہ کیا کہ گائے ذبح کرنے والوں کو ملک بدر کر دیا جائے. اور اس میں شدت دینے کے لیے مسجد کے سامنے نماز کے اوقات میں گانے بجانا، ڈھول بجانا شروع کر دیا. گائے کو ذبح کرنا یا گائے کا گوشت کھانا اسلام میں جائز بھی ہے اور حلال بھی ہے، لیکن ہندو اس کی پوجا کرتے تھے، گو ماتا کہتے تھے. انفرادی طور پر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اس کے لیے ہمارے لیے بڑا اہم تھا، بڑا ضروری تھا کہ ہماری بھی کوئی سیاسی جماعت ہو جو اپنے اس مذہبی فریضے کا دفاع بھی کر سکے، اور اسلام میں اگر گائے کو ذبح کرنے کی بات کی گئی ہے، گائے کا گوشت کھانے کی بات کی گئی ہے، تو اس کا بھی تحفظ کیا جا سکے. لہذا مسلمانوں نے ایک سیاسی جماعت قائم کرنے کے لیے سوچ بچار جو ہے وہ شروع کی. اسی طرح ہندو اپنے لٹریچر کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جو ہے بڑا زہر اگل رہا تھا. بنگالی اور مراٹھی ادب بھی مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے ساتھ تھے. انہیں حملہ آور کہا گیا، ڈاکو کہا گیا، چور لٹیرے کہا گیا. ان کے ثقافتی ورثے کو تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کی گئیں. تعلیمی اداروں میں بچوں کو ایسا لٹریچر دیا گیا جس سے کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ مسلمانوں کے آباء و اجداد چور ڈاکو تھے. محمد بن قاسم کے بارے میں اگر کتاب میں لکھا ہو کہ وہ ایک چور ڈاکو لٹیرا تھا اور وہ ہندوستان میں لوٹ مار کے لیے آیا تھا، نہ کہ ایک عورت کی پکار پر آیا تھا، تو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے ذہنوں پر یہ تاثر پیدا ہوگا کہ ان کے آباء و اجداد چور تھے. اسی طرح اور بہت سارے ایسے واقعات جن کو توڑ موڑ کر جو ہے وہ پیش کیا گیا، جس سے کہ مسلمانوں کے ثقافتی ورثے کو تباہ حالت میں مسلمانوں کے بچوں کے سامنے پیش کیا جا سکے.
سیاسی طور پر منظم ہونے کے علاوہ کوئی ایسا جواز موجود نہیں تھا، کوئی ایسا توڑ سیاسی تنظیم کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کی بھی ایک سیاسی تنظیم ہونی چاہیے جو کہ انڈین نیشنل کانگریس کا یا دیگر سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور کانگریس پر تو قبضہ بھی ہندوؤں کا تھا، تمام ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت تھی، متعصب ہندو لیڈروں کی زیر نگرانی تھی، اور ان متعصب ہندو لیڈروں کی مرضی کے بغیر کوئی اقدام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مسلمانوں کو بر صغیر سے نکالنے کی باتیں بھی زبان زد عام تھیں، یا یہ کہ ان کو اپنے مذہب میں ضم کر لیا جائے، اور کئی ایسی چھوٹی تنظیمیں بنائی گئیں، کئی ایسی تحریک شروع کی گئیں جس کا مقصد ہی فرقہ واریت تھا، فرقہ پرستی تھا، اور ان تمام کارروائیوں کے خلاف مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنا ضروری تھا، اور یہ کسی سیاسی جماعت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تقسیم بنگال کی ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو جائز حقوق دینے کو تیار نہیں تھے۔ اسی طرح ہم نے شملہ وفد کی بات بھی کی کہ مسلمان جو ہے وہ دوسری بڑی اکثریت کی بنیاد پر اپنی نشستوں کی بات کرتے تھے، اپنے سیاسی حقوق کی بات کرتے تھے۔ اور پھر یہ ایک ایسا موقع تھا کہ انگلستان میں 1905 میں قدامت پسندوں کو شکست ہو گئی لبرل پارٹی کی کامیابی سے۔ جب مسٹر مورلے کو وزیر امور ہند بنایا گیا تو اس نے بجٹ کی بحث کے دوران برصغیر پاک و ہند میں نئی دستوری اصلاحات کا اعلان کر دیا کہ ہندوستان میں نیا دستور بنایا جائے گا، نیا ایکٹ بنایا جائے گا، اصلاحات لائی جائیں گی، اور ان اصلاحات سے مسلمانوں کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیونکہ 1906 میں شملہ کے مقام پر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملاقات کے بعد 35 رکنی وفد کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہندوستان میں جب بھی آئینی اصلاحات ہوں گی تو مسلمانوں کو ان کا حق دیا جائے گا۔ اور یہ قدامت پسندوں کی شکست کے بعد یہ لازمی تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو منظم کرتے، کوئی سیاسی جماعت بناتے، تاکہ ہندوستان میں جب بھی اصلاحات ہوں مسلمانوں کو ان کا جائز حصہ دیا جا سکے۔ اور بالآخر یہ تمام وجوہات اکٹھی ہوئیں، جس کے نتیجے میں 1906 میں بالآخر ایک سیاسی جماعت قائم کر لی گئی، اور اس سیاسی جماعت کے 3 مقاصد جو ہے وہ رکھے گئے۔ اسباب کسی بھی سیاسی جماعت کے قائم ہونے سے پہلے کی بات ہوتی ہے، اور مقاصد کسی بھی سیاسی جماعت کے بعد کے کام ہوتے ہیں، اور یہ سیاسی جماعت 3 مقاصد کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی، یعنی اس سیاسی جماعت کا جو ایجنڈا تھا وہ ان 3 مقاصد کی بنیاد پر تھا۔ وہ کون سے تھے؟ نمبر 1 کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانوی حکومت سے جذبہ وفاداری پیدا کرنا، لائلٹی ٹو دا برٹش گورنمنٹ، تاکہ حکومت کے خلاف جو پائی جانے والی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے، اور حکومت ہند کے ساتھ، حکومت برطانیہ کے ساتھ دوستی اور تعاون جو ہے اس کی کوششیں کی جا سکیں۔ یہ انفرادی طور پر ممکن نہیں تھا، کوئی ایسی سیاسی جماعت ہی اس کے لیے ناگزیر تھی جس میں وہ مجموعی طور پر ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بات کرتے، اور انگریزوں کو یا برطانوی حکومت کو یہ یقین دلایا جاتا کہ جس طرح ہندوستان میں دیگر اقوام ان کے ساتھ وفاداری
کا دم بھرتی ہیں، مسلمان بھی ان کے ساتھ اتنے ہی وفادار ہیں، اور اسی غلط فہمیوں کو دور کر کے مسلمان اپنے مفادات یا اپنے مطالبات جو ہے وہ انگریزوں سے منوا سکتے تھے۔ نمبر 2 پہ ہندوستان کی دیگر سیاسی اقوام کے ساتھ ہندو یا اور ہندوستان میں موجود دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ انڈین نیشنل کانگریس یا کوئی اور، ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنا، کیونکہ اگر ہندوستان میں موجود اقوام آپس میں تعاون کرتی رہیں گی تو اسی تعاون کے نتیجے میں وہ انگریزوں سے، برطانوی حکومت سے، انگریزوں کی حکومت سے جو کہ ہندوستان میں موجود تھی، اپنے حقوق حاصل کر سکیں گے۔ اگر ہندوستان کی دیگر سیاسی جماعتیں یا ہندوستان کی اقوام آپس میں لڑتی رہتی ہیں تو ایسی صورت میں اس کا سارے کا سارا فائدہ جو ہے وہ حکومت کو ہوتا، اور اس کا سارا نقصان جو ہے وہ وہاں پر موجود جو اس کی رعایا تھی اس کو ہوتا، اور اس میں بھی خاص طور سے اس کا نقصان مسلمانوں کو ہونا تھا۔ اور نمبر 3 پہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ، ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ، یعنی نمبر 1 پہ ہماری پرائرٹی تھی کہ انگریزوں کے ساتھ، حکومت برطانیہ کے ساتھ، انگریز حکومت جو کہ ہندوستان میں موجود ہے اس کے ساتھ وفاداری پیدا کرنا، اور پھر ہندوستان کی دیگر اقوام اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنا، آپس میں تعاون کرنا، اور اس تعاون اور وفاداری کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہونے تھے اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا۔ یہ مسلمانوں کا آل انڈیا مسلم لیگ میں تیسرا بڑا اہم مقصد تھا کہ ایسی ہی صورت میں وہ مسلمانوں کی ضروریات اور مطالبات کو حکومت کے سامنے اچھے انداز میں پیش کر سکتے تھے۔ گزشتہ تمام اسباب، محرکات یا وجوہات کی بنیاد پر جو سیاسی جماعت 1906 میں قائم کی گئی، اس سیاسی جماعت کے بننے کے بعد اس بات کا امکان روشن ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ انڈین نیشنل کانگریس کے مقابلے میں مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت بن کر ابھرے گی، اور 1885 میں بننے والی انڈین نیشنل کانگریس کے مقابلے میں 1906 جو کہ تقریباً 21 سال چھوٹی سیاسی جماعت تھی، اس نے اس کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اپنے حقوق اور مفادات کے لیے کانگریس کے ساتھ جنگ بھی لڑی، اور ہم نے دیکھا کہ اس جنگ کے نتیجے میں پھر ہم نے سیاسی اور دستوری طور پر اپنا حق بھی منوایا، اور سیاسی جد و جہد بھی کی، دستوری جد و جہد بھی کی، اور دستوری جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ 1909 میں جو اصلاحات پیش کی گئیں، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 آیا، جس کو منٹو مارلے اصلاحات کہتے ہیں۔ لارڈ منٹو تھا وائسرائے ہند، لارڈ منٹو وائسرائے ہند تھا، اور لارڈ مارلے وزیر امور ہند تھا جو کہ برطانیہ کی کابینہ میں موجود تھا۔ ان دونوں کی سفارشات کی روشنی میں، ان دونوں کی طے کردہ اصلاحات کی روشنی میں جو ایکٹ دیا گیا وہ ان دونوں کے ناموں کی مناسبت سے منٹو مارلے اصلاحات کہلاتا ہے۔ یہ 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات میں جو سب سے اہم مسلمانوں کا مطالبہ تھا، جو 1906 میں شملہ وفد کی شکل میں کیا گیا تھا، جداگانہ انتخابات، اس حق کو اس ایکٹ میں تسلیم کر لیا گیا۔ جو دیگر مطالبات تھے ان کو بھی اس میں پیش نظر رکھا گیا کہ مسلمانوں کے لیے قانون ساز مجالس میں، ڈسٹرکٹ بورڈ میں، میونسپل کمیٹیوں میں الگ الگ نشستیں جو ہیں مخصوص کر دی گئیں۔ وائسرائے کی کونسل میں بھی مسلمانوں کی تعداد کا تعین کر دیا گیا،
اسی طرح تمام مطالبات جو ہے وہ مسلمانوں کے کسی نہ کسی حوالے سے مکمل ہو گئے، لیکن سب سے اہم مطالبات جس سے کہ ہمارے تمام آگے جد و جہد بنتی تھی وہ ہمارا جداگانہ انتخابات کا حق تھا۔ یعنی اب ہندوستان میں مسلمان نمائندوں کو مسلمان ووٹ دیں گے، اور اس بات کا امکان پیدا ہو گیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی حاصل ہوگی۔ 1909 کے بعد 1919 میں اصلاحات ہوئیں، کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ ہر 10 سال کے بعد اصلاحات ہوا کریں گی۔ تو 1919 کی جو اصلاحات ہیں وہ مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کہلاتی ہیں، لیکن ان اصلاحات سے پہلے ہندوستان میں 1909 کی اصلاحات پر ہندوؤں کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے خاصی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ جداگانہ انتخابات کا حق ہندوؤں کو قطعی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ کانگریس کو بھی یہ وارے نہیں آتا تھا، اس لیے کہ ان کی نشستوں کی تعداد کم ہو جاتی تھی اور اس بات کا امکان ہو جاتا تھا کہ مسلمان نمائندگی حاصل کر پائیں گے۔ انگریزوں نے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا تھا اور انہوں نے اس کو قانونی حیثیت دے دی تھی، لیکن سیاسی طور پر مسلمان آج بھی کانگریس کے لیے جو ہے وہ جداگانہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ لہذا ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ کوشش تھی آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کی روشنی میں، جس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کی دیگر اقوام کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنا، کہ ہندوؤں کو بھی اس بات پر راضی کیا جائے، رضامند کیا جائے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، اور اس کے لیے کہ 10 سال بعد جب آئندہ اصلاحات ہوں اس سے پہلے ہندوؤں کو بھی اس پر راضی کیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کے حق کو تسلیم کرے۔ لہٰذا قائد اعظم کی کوششوں سے، جو کہ کانگریس کے رکن تھے، 1913 میں مسلم لیگ کی رکنیت بھی حاصل کر لی، اور دونوں سیاسی جماعتوں میں رہتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو یکجا کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا، اور 1916 میں ایک معاہدہ کیا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان، کہ جس میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کے حق کو نہ صرف یہ کہ انگریزوں کی طرف سے قانونی حیثیت حاصل ہو، بلکہ اس کو ہندو بھی تسلیم کر لیں۔ یہ معاہدہ لکھنؤ کہلاتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچر میں بات کریں گے۔